یہ بات تو بالکل مطلب اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو افغانستان کا امن ہے وہ کنیکٹیوٹی کے لیے انتہائی اہم ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے جو لینڈ لاکڈ ہیں. پاکستان سے افغانستان بھی لینڈ لاکڈ ہے اور یہ بات بھی وجہ ہے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس آج تو وجود میں نہیں آئی ہیں. جس وقت یہ خطہ ابھرا تھا سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد تو تمام لوگوں کا کہ اس کے لیے ہیوج اکنامک پوٹینشیل ہے بالخصوص پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو ایکسپلور کرے اور اس کو اپنے مفاد کے لیے اور ان کے مفاد میوچلی بینیفیشل چیز تھی. لیکن یہ چیز کبھی بھی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکی جس طرح سے خیال کیا جا رہا تھا. اب پاکستان نے بہت واضح طور پر یہ کہنا شروع کیا ہے کہ جی جو ہماری سیاست ہے یا جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کا جو میجر تھرسٹ ہے وہ جیو اکنامکس ہے اور جیو پالیٹکس نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اکنامک ڈپلومیسی کی ایک بہت عمدہ مثال تھی جو ہم نے انفولڈ ہوتی دیکھی ازبکستان میں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گو کے ٹرسٹ اکنامک تھا, ایم او یوز بھی سائن ہوئے, ایئر لائنس کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ ٹرین کولیبریشن کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جو ڈومیننٹ تھیم تھی وہ افغانستان میں حصول امن بھی رہا اور جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوئی وہاں پر بھی جو بات زیادہ ہوئی وہ افغانستان کے حوالے سے ہوئی. تو اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان اب بہت زیادہ پرو ایکٹیولی سینٹرل ایشین پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کا اکنامک سمجھی جو فرنٹ فٹ سے آ کر اکانومی کے حوالے سے کھیلنا چاہتا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا چائنا کا وہاں پہ اثر رسوخ کم ہے تو پاکستان جو ہے وہ کانڈیڈ اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے اور برج اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ان تمام عوامل کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرے خیال ہے کہ یہ ٹائم بھی تھی, اہم بھی تھی. جو اسٹیٹمنٹس آئے وہ انڈیکیٹو ہیں یا وہ شوکیس کرتے ہیں پاکستان کا فیوچر فارن پالیسی ٹرسٹ, تو اس حوالے سے انتہائی اہم تھی. اچھا یہ فرمائیے کہ پرائم منسٹر نے جہاں باتیں کی وہاں ایک اور بڑی اہم اور وہ یہ کہا کہ ہندوستان کو بھی رسائی مل سکتی ہے ان اسٹیٹس تک اگر وہ اپنے معاملات پاکستان کے ساتھ درست کر لیں. اس کی بھی اہمیت کے بارے میں بات کیجیے اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ افغانستان میں جو کارروائیاں ہیں ہندوستان کی جب تک کہ وہ کارروائیاں نہیں رکیں گی, نیگیٹو ان کو اگر کہا جائے تو ظاہر رستہ نہیں کھلے گا تو افغانستان سے ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا کی وہ تجارت ہندوستان تک اگر پہنچنی بھی ہے تو اس میں رکاوٹیں آئیں گی. ہندوستان کے لیے یہ میسج کتنا اہم ہے اور ہندوستان کیسے لے گا؟ یہ میسج ہم ہندوستان کے لیے نیا نہیں ہے, ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. جب مودی حکومت نے اور ان کے وسیلے طریقے نے بات چیت کو بالکل سمجھیے سٹون وال کر دیا تھا, اس وقت بھی پاکستان نے ڈائیلاگ کو ٹیبل سے نہیں ہٹایا تھا. بالا کوٹ جیسی حماقتیں انڈیا نے کی پھر بھی پاکستان نے ڈائیلاگ کو ٹیبل پہ رکھا اور آج بھی پاکستان ڈائیلاگ کو ٹیبل پہ رکھتا ہے کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے فورن پالیسی پیراڈائم شفٹ سے, جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں فنکشنل ریلیشنز چاہیے اپنے تمام نیبر سے. اچھے ریلیشنز کی بات نہیں ہو رہی ہے, فنکشنل ریلیشنز کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو مودی حکومت کا طریقہ وتیرہ ہے بالخصوص جو کشمیر میں صورتحال بن رہی ہے اس نے پاکستان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. اور یہی بات کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا جب انڈین صحافی نے ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی انڈیا سے تعلقات کے حوالے سے. ہم انڈیا سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو میرے خیال ہے کہ اہم ہے اور ہماری گفتگو میں وہ بار بار آنا چاہیے. وہ اس نے کہا کہ لیو لائک سیویلائز نیبر. اگر وہ سیویلائز نیبر کے طور پہ رہے تو ایکسیس بھی ہو سکتی ہے. صرف سینٹرل ایشیا نہیں پورے خطے کا پوٹینشیل جو ہے وہ ٹیپ کیا جا سکتا ہے. ساؤتھ ایشیا از ون آف دا موسٹ ڈس انٹیگریٹڈ ریجنز ان دا ورلڈ. یعنی اتنی جغرافی کے حساب سے قربت ہے اور معاشی حساب سے ہم بالکل فریگمنٹڈ ہیں. اور یہ گلاس ہاف فل کہتے ہیں, اس کو ہاف ایمٹی کہتے ہیں. اگر انڈیا کا وتیرہ بدلے تو یہ گلاس ہاف فل بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ دیکھیے نا جس وقت پرائم منسٹر سے انڈین جرنلسٹ پیچھے پڑ گئے ان کے اور وہ سوال بار بار اٹھانے لگے کہ ہندوستان سے تعلقات کی بات آپ کرتے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف آپ کا چہرہ کچھ اور طرح کا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ آر ایس ایس کی جب تک پالیسیز ہندوستان میں رہیں گی اس وقت تک ہمارے تعلقات بہتر ہونے ممکن نہیں ہیں. میرے خیال میں بڑی قریبی ایک کلیئر پکچر انہوں نے دکھا دی. لیکن ہندوستان کا میڈیا اس بات کو اچھال کے اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں.
ہندوستان کے دیکھیے عوام انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت آر ایس ایس کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں کمپلیٹ مزلنگ آف دا میڈیا، نیشنلسٹک میڈیا، اسٹیٹ کنٹرول میڈیا، ٹاکسک پیراڈائم، یہ تمام چیزیں ان کی اسٹریٹجیز کا حصہ ہے. اب تو وہاں پہ سوچیے یہ صورتحال ہے کہ جو کووڈ کی سچویشن ہے جس سے دنیا کی بات جڑی ہوئی ہے وہ بھی خبر وہ اخبار میں میڈیا میں نہیں آنے دیتے ہیں، اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا میں ان کے بات کرتا ہے تو اس کو وہ مارجنلائز کرتے ہیں، معزل کرتے ہیں. تو یہ تو جہاں پہ بھی کلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، مودی جیسے حکمراں ہوتے ہیں وہاں اس قسم کے وتیرے اپنائے جاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا میڈیا اس وقت جو بہیو کر رہا ہے وہ ریشنل بہیویئر ہے. انڈیا ہمیشہ سے میڈیا ان کا ارریشنل تھا، لیکن اس وقت جتنا انڈیا کا میڈیا ارریشنل ہے اٹ از ایکچولی سیلف ڈیفیٹنگ. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں، آپ سے اجازت بھی چاہوں گی، یہاں بات ختم کروں گی، کہ دیکھیے انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت وائبرنٹ ہے، ریزیلینٹ ہے، وہاں بہت پڑھے لکھے سمجھ والے اچھے لوگ موجود ہیں جن کو انڈیا کو اس سلپری سلوپ پہ نیچے جانے سے روکنا چاہیے. کیونکہ سب سے بڑا نقصان تو انڈیا کا اپنا ہو رہا ہے. کانسٹیٹیوشنلزم کہہ لیجیے، سیکولرزم کہہ لیجیے، انڈیا کی ڈیموکریسی کہہ لیجیے، ویمن رائٹس کہہ لیجیے، مائنورٹی رائٹس کہہ لیجیے، کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے جہاں مودی حکومت کی وجہ سے انڈیا شرمندہ نہ ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. بالکل. اور یہی دیکھیے کہ انڈیا کا دوسرا چہرہ، دوہرا چہرہ بلکہ کہنا چاہیے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف طالبان سے بات کرنے کی بات ہوتی ہے، ایک طرف طالبان کے قریب آنے کی کوشش ہوتی ہے، دوسری طرف جہاز جو ہیں ان کے وہ طالبان مخالف قوتوں کو اسلحہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ پکچر جب دنیا کو بھی نظر آئے گی، یا شاید ہم دکھانے میں ابھی تک ناکام ہیں، ہم پوری طرح دکھا نہیں پا رہے کہ ہندوستان اصل میں کیا گیم کھیلنا چاہ رہا ہے، یا یہ ہے کہ یہ ایک ان کی کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے جو اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات اٹھائیں، اور اگر پرائم منسٹر اسے اچھے طور پہ ہینڈل نہیں کرتے تو وہ ہمارے اگینسٹ چلا جاتا. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر ہینڈل اٹ ریئلی ویل، اور انہوں نے کوئی اسکرپٹڈ اسپیچ نہیں تھی، وہ سوال کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے وہی بات کی جو ہر پاکستانی کی سوچ اور فہم کا عکاس ہے، ہمارے فورن پالیسی کا عکاس ہے. اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کے واضح شواہد انڈیا کے خطے میں کردار کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، اور اگر وہ ان پہ توجہ نہیں دیتا تو پھر سب کا نقصان ہے. کیونکہ یہ تو اس وقت گلوبل امن کی بات ہو رہی ہے، صرف خطے کا امن یا پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. اور کشمیر میں بھی جو ہو رہا ہے وہ پاکستان انڈیا کا صرف مسئلہ نہیں ہے، وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. وہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی آنکھیں اس کو بند رکھے گی تو پھر جس تمام ان چیزوں کے لیے جس کو ویسٹرن لیڈرشپ کو سراہا جاتا تھا وہ سب آہستہ آہستہ ایروڈ ہونے لگے گی، اور ان کے حوالے سے سوال اٹھ ہی رہا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی تھی 3 روزہ، ہم ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ افغانستان میں امن سے جڑا ہوا ہے سارا کچھ، چاہے ازبکستان کانفرنس کے جو بھی اعلامیے ہوں، اس میں جو وعدے ایک دوسرے سے کیے گئے ہیں یا جو خواب دیکھا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا، وہ تمام کا تمام جڑا ہے افغانستان میں امن کے ساتھ. اسی نظریے کے تحت پاکستان نے افغانستان کے بارے میں جو ان کی حکومت ہے اور کچھ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا تھا. لیکن حامد کرزئی کی طرف سے بھی کرزئی جو ہیں انہوں نے تو خاص طور پہ بات کر دی صاف ہی کہ جی ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ. وہاں کی حکومت بھی اشرف غنی وغیرہ کی آنے سے باز رہی ہے، اور وہ کانفرنس جو ہے اس کو ہمیں ملتوی کرنا پڑ گیا. تو اس کی اہمیت کیا ہے کانفرنس کی اگر یہ ہوتی ہے پاکستان میں؟ تو دیکھیے یہ کوئی پہلی نہیں ہو رہی تھی، ایسے بہت سارے انیشیٹوز ہیں. ایران میں ہوئی، ماسکو میں ہوئی، بیجنگ میں ہوئی، اس وقت دوحہ میں ہو رہی ہے. تمام پیرسفل ملک جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہوسٹ کر رہے ہیں اس قسم کی انٹریکشن، تاکہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے وہ مثبت طور پہ آگے بڑھ سکے. پاکستان نے بھی ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا کی کوشش کی تھی. 2 وجوہات کے بنا پہ وہ کال آف ہوئی، ایک جس کا آپ نے طرف اشارہ کیا کہ، اور دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھی کہ دوحہ میں ایک پیرلل ڈائلاگ ہو رہا تھا جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کچھ لوگ وہاں موجود تھے. میرا خیال ہے یہ ان ٹائم ہو جائے گی، اور یہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ افغانستان میں حصول امن کی یہ چلے گا. اگر کسی کے بھی ذہن فہم یہ تھا
کہ ایک کانفلکٹ جو 40 سال پرانا ہے، جہاں کمپلیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے پچھلے 20 سال سے، اور وہاں بہت سارے ایسے فیکشنز موجود ہیں جن کے مفاد جڑے ہوئے ہیں کانفلکٹ سے، ان کے منہ کو لٹرلی ڈالرز کا خون لگا ہوا ہے، وہ اسپوائلر کا کردار ادا نہیں کریں گے اور نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ کر سب کچھ ایک لمحے میں ٹھیک کر لیں گے، تو یہ تو پھر ہماری خام خیالی ہے نا. گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹیڈیس پروسیس، جہاں آپ کو آہستہ آہستہ جو اسپوائلرز ہیں ان کو کل آؤٹ کرنا پڑے گا، ریل اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لانا پڑے گا، اور پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، نہ وہ ضامن ہے نہ وہ گارنٹر